الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابان رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ایک نوجوان تھا جس کا نام علقمہ تھا۔ بڑا محنتی تھا، بکثرت صدقہ کرتا تھا۔ وہ سخت بیمار ہوا۔ اس کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میرا خاوند نزع کے عالم میں ہے، میرا خیال ہوا کہ آپ کو اطلاع کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ علقمہ کی خیر خبر معلوم کرو۔ یہ حضرات وہاں پہنچے اور اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کی، مگر زبان نہ چل سکی۔ قریب المرگ ہوا تو ان حضرات نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں بھیجا کہ اس کے حالات سے آپ کو اطلاع دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے والدین ہیں۔ عرض کیا گیا کہ والد تو فوت ہو چکا ہے، البتہ بوڑھی ماں حیات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال رضی اللہ عنہ، علقمہ کی والدہ کے پاس جاؤ، اسے میرا سلام کہو کہ اگر وہ چل سکتی ہے تو میرے پاس آئے، ورنہ انتظار کرے، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر پیغام پہنچایا تو کہنے لگی میری جان آپ پر قربان، میرا حق ہے کہ خدمت عالیہ میں حاضر ہو جاؤں۔ چنانچہ عصا ٹیکتی ہوئی دربار نبوت میں حاضر ہوئی، سلام عرض کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئی۔ ارشاد فرمایا مجھے سچ سچ بتا، اگر تو نہیں بتائے گی تو وہی سے معلوم ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ علقمہ کیا عمل کرتا تھا؟ کہنے لگی کہ اتنی نماز پڑھتا تھا، اتنے روزے رکھتا تھا، اور جو درم پاس ہوتے صدقہ کر دیتا، نہ ان کا وزن معلوم ہوتا نہ عدد۔ ارشاد فرمایا تیرے ساتھ اس کا معاملہ کیسا تھا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پر ناراض ہوں۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگی وہ میری بجائے اپنی بیوی کو ترجیح دیتا اور میری نافرمانی کرتا تھا، اس کا کہنا مانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی ناراضگی نے اس کی زبان کو کلمہ شہادت سے روک رکھا ہے۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بہت سی لکڑیاں جمع کر لاؤ کہ میں اسے آگ میں جلا دوں۔ بڑھیا کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لخت جگر کو میرے سامنے جلائیں گے، مجھے کیسے برداشت ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علقمہ کی ماں، اللہ تعالیٰ کا عذاب اس آگ سے کہیں زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ اگر تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں تو تو اس سے راضی ہو جا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسے نماز اور صدقہ فائدہ نہیں دے گا جب تک تو اس پر ناراض رہی۔ بڑھیا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آسمان والے خدا کو، آپ کو اور حاضرین مجلس کو گواہ بناتی ہوں کہ میں علقمہ رضی اللہ عنہ سے راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ذرا جا کر دیکھو، علقمہ رضی اللہ عنہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگا ہے۔ ممکن ہے اس کی ماں نے میرے شرم کی وجہ سے ایسا کہا ہو اور دل سے نہ کہا ہو۔ بلال رضی اللہ عنہ دروازے پر پہنچے تو علقمہ کو لا الہ الا اللہ پڑھتے سنا۔ اندر جا کر بتانے لگے کہ علقمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ سے ناراضگی نے اس کی زبان کو شہادت توحید سے روک رکھا تھا اور اس کی رضامندی نے زبان کو جاری کر دیا۔ چنانچہ علقمہ رضی اللہ عنہ اسی دن فوت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کے غسل اور کفن کا انتظام فرمایا، نماز جنازہ پڑھائی، پھر قبر کے کنارے کھڑا ہو کر فرمایا اے مہاجرین و انصار، جو شخص اپنی بیوی کو اپنی والدہ پر ترجیح دیتا ہے
اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور اس کے فرائض اور نوافل کچھ بھی قبول نہیں ہوتے۔ ماں باپ پر لعنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے اس کے ماں باپ پر لعنت کی جاتی ہے، تو گویا کہ اسی نے ہی ان پر لعنت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ کرے۔ عرض کیا گیا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالیاں دے؟ فرمایا یہ کسی کے والدین کو گالیاں دے گا وہ اس کے ماں کو اور باپ کو گالی دے گا۔ فرقند سنجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ لڑکے کو والدین کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر کلام نہیں کرنا چاہیے اور ان کے آگے یا دائیں یا بائیں ہو کر نہ چلنا چاہیے بلکہ ان کے پیچھے چلے، جیسے غلام اپنے آقا کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ وہ بلائیں تو ان کو جواب دے۔ منقول ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری والدہ بوڑھی ہو چکی ہے، میں اسے اپنے ہاتھ سے کھلاتا پلاتا ہوں، وضو کراتا ہوں، اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہوں، کیا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، 100واں حصہ بھی نہیں، البتہ تو نے نیک کام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ تجھے اس قلیل پر بھی کثیر اجر عطا فرمائیں گے۔ ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ کلمات حکمت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص ملعون ہے جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے، وہ شخص ملعون ہے جو راہ ہدایت سے روکتا ہے یا کسی اندھے کو سیدھی راہ سے بہکاتا ہے، وہ شخص ملعون ہے جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے، وہ شخص ملعون ہے جو زمین کی حدود تبدیل کرتا ہے، یعنی وہ حدیں اور کنارے جو کسی اور کے ساتھ مشترک ہوں۔ بعض نے اس سے حدود حرم کی علامات مراد لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔